اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن فرعون کی قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے، تو سامری کے کہنے سے ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈالا۔ جی، فرعون کی قوم کے زیورات ان کے ہاتھ غنیمت کے طور پر لگ چکے تھے، تو سامری نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو، اس نے اپنا زیور بھی آگ میں ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پس اس نے ان کے لیے بچھڑے کا بے جان جسم بنا کر نکالا جو بیل کسی آواز نکالتا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، موسیٰ تو بھول گئے۔ جی، وہ کوئی عامل ٹائپ آدمی تھا اور کوئی تھوڑے بہتے تکے تکے اس کے لگ جاتے تھے، تو اس نے سونے کا وہ بچھڑا بنایا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی باں باں کی، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک میٹل اور دھات کا بنا ہوا بچڑا ہے، تو یہ دل میں یقین اور کچے عقیدوں والے لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے فوراً اس کو اپنا خدا مان لیا۔ آگے جی، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟ جی، آواز تو بانسری سے بھی نکل جاتی ہے اور مرلی سے بھی نکل جاتی ہے، تو اس قسم کی آوازیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ بچہ اپنی مٹھی کو بند کرے اور بیچ میں ایک خلاصہ بنائے اور ایک طرح سے پھونکا مارے تو گھو گھو کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا گھو گھو کو خدا مان لو گے؟ اتنا تو سوچو کہ یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، تمہاری بات یہ سنتا نہیں، تو اس ایک آواز کے نکلنے سے اتنا جلدی تم لوگ جھک گئے۔ آگے چلیے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان لوگوں سے فرما دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے تمہیں صرف آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب رحمان ہے، تو میری اتباع کرو اور میرا حکم بجا لاؤ۔ جی، حضرت ہارون علیہ السلام کو منع کرتے رہے تھے۔ آگے چلیے۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ بولے ہم تو اسی کی پوجا پر جمے بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں۔ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم پھر ان کی بات مانیں گے۔ چلیے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ نے واپس آ کر فرمایا اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو کیا چیز آپ کو مانے ہوئی؟ جی، آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ چلیے۔ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ کہ آپ نے میری اتباع نہ کی، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ جو تبلیغ کے لیے اور ذمہ داری کے لیے جو تاکیدیں کر کے گئے تھے ان پر عمل کیوں نہ ہوا؟ آگے جی۔ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون بولے اے میری ماں کے بیٹے پیارے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، بے شک میں ڈرا کہ زیادہ سختی کروں تو آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑ لیا اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا، تو آپ عرض کرنے لگے کہ اے بھائی جان، میری داڑھی اور سر سے نہ پکڑیے، کہ اگر سختی میں نے نہیں کی تب بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں، اگر میں سختی کرتا تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ تم نے سختی کر کے ان کے اندر پھوٹ ڈال دیے، تو میری نیت یہ تھی۔ یہاں علماء نے داڑھی شریف سے پکڑنے کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی شریف اتنی تھی کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، تو گویا مٹھی داڑھی رکھنے کی بنیاد اور اصل قرآن کے اندر موجود ہے، باقی حدیثیں اس پر وارد ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ سنیے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر، یہی حدیث کے راوی خود اس حدیث پہ عمل کر کے دکھانے لگے۔ وہ کیسے؟ ہر سال جب حج یا عمرے پہ آپ جاتے تھے تو وضع یدہ علی لحیتہ،
اپنا ہاتھ اور مٹھی اپنی داڑھی مبارک پر رکھ لیتے تھے، فما فضل اخذہ، جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو قطر دیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ یہی جو آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اب ان کے بام جو گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر سخت جلال فرما رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ والوں کی آپس کے اندر کوئی نوک جھوک، کوئی جھگڑا، کوئی تلخ کلامی ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی مداخلت کریں یا ان میں سے کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا کہیں۔ اب دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ دونوں معصوم ہیں کہ نہیں؟ تو ہے کسی کی جرت کہ دونوں میں سے ایک کو جھوٹا کہہ سکے؟ یہ قاعدہ کس جاہل نے گھڑا ہے کہ جب دو بندے جھگڑتے ہیں تو ایک ضرور جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ مکمل نہیں ہے، یہ عوام کی باتیں ہیں۔ اللہ والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ الآیت تدل علی ان الحق ربما یکون مع الطرفین الخاصمین، آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کبھی کبھی حق دونوں طرف ہوا کرتا ہے۔ والیقاس علی ھذا ما وقع بین الصحابۃ، جو صحابہ کے درمیان ہوا اس کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ وما وقع بین ولد حسن و ولد حسین، جو امام حسن پاک کی اولاد اور امام حسین پاک کی اولاد کے آپس کے جھگڑے رہے، ان کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ، ادب اہل سنت کے پاس ہے کہ نہیں؟ وما وقع بین علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم، جو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان گھریلو معاملات ہوئے، وہاں پر بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ومن اراد التفصیل، جو اس مسئلے پر تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہے، فلیطالع مقاتل الطالبین، کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبین، یہ اصفہانی ہے، یہ رافضی ہے، اس کی لکھی کتاب ہے، اس کے اندر یہ طالبین یعنی جناب ابو طالب کی اولاد کے آپس میں جھگڑے اور مقاتلے، پوری اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ قال فما خطبك یا سامری، موسیٰ نے سامری سے فرمایا، اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آتے ہی کس سے مخاطب ہوئے؟ سیدنا ہارون علیہ السلام سے۔ اب باری آتی ہے سامری کی، اب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی، مجھے گھوڑی پر سوار جبریل نظر آئے تو میں نے جبریل رسول کی سواری کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس کو بچھڑے کے پتلے میں ڈال دیا، اور اسی طرح یہ کام میرے دل کو بھلا معلوم ہوا۔ جی، کہنے لگا کہ حضور میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری دیکھی تو میں نے انہیں پہچان لیا، تو ان کی سواری کے قدموں کے نشان کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی میں نے اٹھائی اور اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو یہ باں باں کرنے لگا، تو یوں میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ جادوگر آدمی ہے، قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے، لیکن جس طرح شیطان بہت ساری روحانی چیزیں دیکھ لیتا تھا، تو یہ شیطان کا چیلا بھی کچھ نہ کچھ اس قسم کے معاملات کو سمجھ لیتا تھا، اور یہیں سے حق اور باطل میں امتیاز کا موڑ ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس قسم کی چیزوں کو شریعت کی روشنی میں پرکھ کر سمجھ گیا کہ یہ چیزیں روحانیت نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں شیطانیت ہوتی ہیں۔ روحانیت وہی ہوتی ہے جو موسیٰ کے حکم کے تحت ہو۔ اب اس کی اس پاور کو دیکھا جائے یا حکم موسوی کی عدولی کو دیکھا جائے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم عدولی کی، شریعت کی خلاف ورزی کی، رب رسول سے ٹکر لی، لیکن اس کی یہ شعبدہ بازی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں آپ اہل سنت میں اور مسلمانوں میں خاص طور سے یہ دیکھ رہے ہو، اور آپ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ شعبدہ بازیاں کوئی چیز نہیں ہے۔ حق اور باطل کا معیار اگر ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کے احکام ہے، شریعت اسلامیہ ہے۔ جیڑا شرعت محکم نہیں بھامے اڑدا آوے، اس نو بھول کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھلاوے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ فَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ فرمایا تو اب دفع ہو جا یہاں سے، تو یقیناً اب زندگی بھر تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے خبردار مجھ سے نہ چھونا، اور بے شک اس کے علاوہ تیرے لیے آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہ ٹلے گا۔ اور اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جم کر بیٹھا رہا، یقیناً ہم اسے جلا کر ضرور بھسم کر دیں گے اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بہا دیں گے۔ کتنے انتہائی قدم کے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اسے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا۔ نمبر 2 زندگی بھر تو آئسولیٹڈ رہے گا، ایسی بیماری لگے گی لوگ تیرے قریب نہیں آئیں گے اور تو لوگوں سے خود کہے گا کہ مجھ سے دور رہو۔ لا مساس، مجھے کوئی نہ چھوئے، ٹچ می ناٹ۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے ایک عذاب کا اور وعدہ بھی ہے جس کی مخالفت کبھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جہنم کا وعدہ۔ آگے فرمایا اپنے اس معبود کو دیکھ جو تم نے تیار کیا ہے، اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم جلا کے راکھ کریں گے، اور بے شک سونے کا ہوا کرے۔ اللہ کے پیاروں کو سونے چاندی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو جھوٹ موٹ کا خدا مانا گیا، خواہ وہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ اب وہ اس کو ڈسمنٹل کر کے توڑ پھوڑ کے سونے کو تو استعمال میں لایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ عبرت دلانے کے لیے اللہ والوں کے یہی طور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ آگے چلیے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ یہ توحید کے الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ پہلے متعدد بار گزر چکے ہیں۔ چلیے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ پہلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن عطا فرمایا۔ جی اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ پہلے لوگوں کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کتنی خبریں آپ قرآن کے اندر پڑھ کے آ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو اے محبوب قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے۔ آگے چلیے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا تو وہ یقیناً قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن سے منہ پھیرنے والا بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن سے منہ پھیرنا ایک تو ہے مکمل ہی قرآن کو نہ ماننا، لیکن قرآن سے منہ پھیرنے کی ایک اندرونی جہت یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ ہم قرآن کو پڑھیں پڑھائیں نہیں، اس کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس کو اپنے علم کے میدان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نہ دیں، تو یہ بھی اعراض کی ایک قسم ہے۔ آگے چلیے جی۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ جی آگے چلیے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا کر نیل گو ہوں گی۔ جی آنکھوں کے اندر نیلا پن ہوگا خوف کے مارے، اور یہ سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک کرن ہے، سینگ کی شکل کی چیز ہے جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 4772 کہ سینگ ایک کرن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ ابو داؤد 4772 حدیث میں آتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا اس وقت ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تو بندے بے بس ہو کے اڑ پڑ پڑیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، فرمایا اس وقت تم یہ کہنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مسند احمد 3008 3008۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ کہیں گے کہ تم اٹھنے سے پہلے نہیں ٹھہرے مگر 10 دن۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے، یتخافتون، چپ کے آپس میں بات کریں گے کہ ان لبثتم الا عشرا، دنیا میں تم لوگ 10 دن ہی ٹھہرے تھے۔ آگے جی۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔
ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ٹھہرے۔ جو بندہ ان میں امثل ہوگا، امثل مثالی آدمی، سب سے زیرک اور سب سے زیادہ سینسیبل بندہ، وہ کہے گا ایک دن ٹھہرے ہو۔ یعنی زیادہ زیرک ہے تو زیادہ بھٹک لگ گئی اسے، وہ اگلے 10 دن تو کہہ رہے تھے نا، تو یہ سب سے زیادہ سمجھدار الٹا ایک دن کہے گا۔ آگے جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور اے محبوب، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ جی، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا اور اڑا کے رکھ دے گا۔ جی، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ زمین کو اس حال میں چھوڑ دے گا کہ وہ کھلا ہموار میدان ہوگی۔ جی، قاعن میدان، صفصفا ہموار۔ جی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ جس میں آپ نہ کوئی کجی پائیں گے اور نہ اونچ نیچ۔ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ٹیلا نہیں ہوگا۔ مجاہد اور حسن نے ان کے معنی بیان کیے ہوئے ہیں کہ انخفاض اور ارتفاع مراد ہے۔ انخفاض نچلی جگہ کو کہتے ہیں اور ارتفاع اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس وقت اس زمین کے اندر کوئی اونچ نیچ باقی نہیں ہوگی، بلکہ زمین ٹوٹل ہموار اور پلین ہو چکی ہوگی۔ آگے جی، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے بالکل سیدھے چلے آئیں گے اس کی طرف، جانے میں کسی کے لیے کجروی ممکن نہ ہوگی، اور سب آواز رحمان کے روب سے پست ہو جائیں گی، تو اے مخاطب ہلکی سی آہٹ کے سوا تو کچھ نہ سنے گا۔ جی، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوگا، جدھر کو بلایا جا رہا ہوگا ہر کوئی ادھر کوئی دوڑے گا۔ لا عوج لہ، روح گردانی ممکن نہیں ہوگی۔ آگے چلیے جی، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اذن دے دیا اور وہ اس کی بات کو پسند فرمایا۔ جی، پسندیدہ بات۔ اور جس بندے کو اجازت ہوگی، پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا وقوع ہوگا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ آگے جی، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جی، اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی انسان اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جی، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور سب کی گردنیں اللہ حی و قیوم کے حضور جھک جائیں گی، بے شک نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر آئے گا۔ انت الوجوہ، انت جھک جائیں گے چہرے۔ آگے چلیے جی، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جس نے کچھ نیک کام کر لیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ جی، ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی ہوں تو وہ بالکل مطمئن ہوگا، اور نہ اسے ظلم کا ڈر ہوگا نہ ہی ہضم کا ڈر ہوگا۔ حدما، حق تلفی مراد ہے، اسی سے یہ جو کھانے پینے کا ہاضمہ ہوتا ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ بنیادی طور پر عربی کا ہے۔ آگے جی، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے سزا کے خوف کا بیان کیا تاکہ وہ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ قرآن کے اندر تعلیمات تو اپنی جگہ پہ برحق ہیں ہی ہیں، لیکن عربوں کے اندر قرآن عربی زبان میں نازل اس لیے کیا تاکہ اس کو آرام سے سمجھ جائیں۔ اس کے اندر جو وعیدیں ہیں یعنی سزائیں ہیں جن کا تذکرہ ہے، تو قرآن ان کے دلوں پر اور ان کے دلوں کے اندر نصیحت پیدا کرے۔ او یحدث لہم ذکرا، قرآن ان کے دلوں کے اندر نصیحت پیدا کرے۔ آگے چلیے جی، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تو بلند شان والا ہے اللہ سچا بادشاہ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی طرف پوری ہو جائے، اور رب کے حضور عرض کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی وحی کو اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کو قرآن یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی تفصیل آگے سورۃ قیامت کے اندر
آیت نمبر 17 میں آ رہی ہے. ساتھ اتنا ارشاد فرمایا کہ محبوب قرآن کو یاد کرنے اور اس کے علوم و معارف کو اپنے اندر سمیٹنے اور سمونے کی آپ فکر نہ کریں، یہ کام ہمارے ذمہ رہا. آپ یہ دعا کرتے رہا کریں وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ کہا کریں. حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے اس علم سے نفع پہنچا جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. ترمذی 3599 3599. اللہ نے حکم دیا کہ میرے علم میں اضافہ فرما والی دعا کیا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ان سادہ لفظوں سے، جس طرح اللہ نے تھوڑے لفظوں میں ارشاد فرما دی تھی، اس طرح نہیں فرمائی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ اضافہ فرمایا کہ اللہ جو تو نے علم مجھے دیا ہے اس سے مجھے نفع دے، اور نفع والا علم دے، اور اب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی علم میں نفع ہونا چاہیے. یہاں سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر چیز کو ہم علم کہہ بیٹھتے ہیں، کوئی جنرل نالج کے نام پر، اور کوئی مشرق و مغرب کے علوم کے نام پر، اور کوئی فلسفے کے نام پر، کوئی مختلف زبانیں سیکھ لینے کے حوالے سے. بعض لوگ تو جادو کو بھی عمل اور علم کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تجھ پر علم ہوا ہے. ہوتا کیا ہے؟ جادو. تو اصل علم وہ ہے جو نفع دے اور جس سے آخرت سنورے. جو علم بندے کو اللہ سے دور کرتا ہو وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتی ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا. جی انہوں نے قصداً ایسا نہیں کیا تھا. آگے چلیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا. آگے چلیے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. تو ہم نے فرمایا اے آدم یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کی بیوی حوا کا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں. جی آگے چلیے. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. اے آدم بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ آپ نہ بھوکے رہیں اور نہ ننگے. جی آگے چلیے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور یہ کہ وہاں آپ نہ پیاسے رہیں اور نہ دھوپ کی تپش پائیں. یہ جنت کی بہاریں بتائی جا رہی ہیں. جی. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پھر خیال دلایا انہیں شیطان نے، کہنے لگا اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو. جی سورۃ بقرہ میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، صرف تھوڑا سا لفظی فرق ہے، مفہوم بالکل ایک ہی. آگے چلیے. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. تو آدم و حوا دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، پس ان کی سترگاہیں ان کے لیے کھل گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کا حکم بجا لانے میں نسیانن فروگزاشت ہوئی تو جنت کی سکونت کی راہ سے بے راہ ہو گئے. وہ چیز کھانے سے ستر ظاہر ہو گیا، اور فتفقہ لگ پڑے، یخصفانے چپکانے لگ پڑے اپنے اوپر جنت کے پتے. تو وعصى آدم ربہ فغوا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کچھ بھی کہتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے کوئی بھی لفظ بولتے رہے، قرآن بھی نبی پاک کے صحابہ کے لیے کچھ بھی لفظ بولتا رہے. کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کرے. یہ ایک پیغمبر کے بارے میں ایسے الفاظ ہیں، تو صحابہ کے بارے میں آ جائیں تو اس میں اچھلنے کی کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ تنبیہاً ایسا ارشاد فرما دیں، آپ آقا ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں ٹپکنے والا. اور اللہ کے بڑے بڑے پیاروں کے لیے قرآن میں، حدیث میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے لفظ استعمال کرنے والا خود کتنا اونچا ہے. بات اس کو لینا ہے ہم نے. اس بات کو نہ سمجھنا، نہ لینا،
اور یہاں اپنی بدعقیدگی سے فائدہ اٹھانا، یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کو سمجھ لینا اہل سنت پر اس وقت بہت بڑا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان پر۔ اس بات کو سمجھیں، اس قسم کی آیتیں آپ اکٹھی کریں نا کہ ایسے ایسے الفاظ کس کس نبی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کس کس صحابی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس صحابی پر، کس کس اہل بیت پر اپنی طرف سے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ لیکن ادب ملے گا تو خدا کی عظمت کی قسم اہل سنت کے پاس ملے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ ہم وہ پوری فہرست آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس کس ہستی کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ بڑے تھے، وہ اپنے چھوٹوں، اللہ اپنے بندوں، حضور اپنے عزیزوں، اپنے غلاموں کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے جی۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا تو ان پر رجوع برحمت ہوا اور عزت و عظمت کے بلند درجات کی طرف انہیں راہ دکھائی۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا تم دونوں ایک ساتھ یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، تمہارے بعض اپنے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ گمراہ ہو اور نہ مشقت میں پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ زمین میں اتر جاؤ، جب کبھی میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، خلاصہ یہ۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن واتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچائے گا۔ ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، قیامت کے دن خطرناک حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ وذالک بأن اللہ عز وجل قال، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فمن تابع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ یہی وہ آیت ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے جی۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جی اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، اللہ کی نصیحت سے، ذکری اس لفظ کے اندر وسعت ہے تو اس کی زندگی بڑی تنگ ہو کے گزرے گی، اور قیامت کے دن اور بھی اس کے لیے ہولناکیاں ہیں، وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ جی آگے چلیے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب فرمائے گا ایسے ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو تو نے انہیں ترک کر دیا اور اسی طرح آج تجھے بھی ترک کر دیا جائے گا۔ جی چلتے جائیے۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس کو جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جی آگے چلیے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، یہ لوگ ان کے رہنے بسنے کی جگہ میں چلتے پھرتے ہیں اور ان کے آثار دیکھتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی اگلی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے، اگر خود نہیں پتہ تو قرآن جو جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے ان سے سبق لینا چاہیے۔ عقل مندوں کے لیے ان سارے حالات کو دیکھنے پرکھنے میں نشانیاں ہیں۔ جی ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اے حبیب اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی اور قیامت کے دن کا وعدہ ٹھہرایا ہوا نہ ہوتا تو پچھلی قوموں کی طرح ان پر بھی عام عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔ جی اللہ کی طرف سے کلمات سبقت نہ دے چکے ہوتے تو ان کا بھی تہیہ پانچا ہو جاتا۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبقت
اور فیصلہ یہ بھی ہے کہ جب تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لوگوں پر عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ آگے جی، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ تو ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر میں اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر میں، اور رات کے کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں اس کی تسبیح کیجیے، اور دن کے درمیانی کناروں میں زوال کے بعد ظہر کے وقت، تاکہ آپ خوش رہیں۔ آپ نے ترجمہ سنا، آیت پر بار بار غور کیجیے۔ آغاز ہو رہا ہے فصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور دوسری طرف اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار کرنے، تسبیح کرنے، تحمید کرنے کے مختلف اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، اور خاص طور سے صبح اور شام یہ تذکرہ بار بار آپ کو قرآن میں ملے گا، اور حدیثوں کے اندر صبح شام تسبیح کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی یاد کرنے کے پورے چیپٹر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام سورج ڈوبنے سے پہلے اگر تم نیند سے بچ سکو تو بچو۔ یہ دونوں وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ہوتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بخاری میں 554 حدیث نمبر ہے۔ سمجھتے جائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ پڑھ کے تفسیر بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس بندے نے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور ادھر سورج ڈوبنے سے پہلے کی 2 نمازیں ہمیشہ پڑھیں، فرمایا وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسلم 634 634۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور آپ حیات دنیا کی ان زینتوں اور آرائشوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو عارضی نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی ہیں، کہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کفار اور دشمنان خدا کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت دیکھ کر مسلمان کبھی ان پر رشک نہ کریں۔ ان کی عیش و عشرت دنیا کی حد تک، آخرت اگر ہے تو ایمان والوں کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کسریٰ اور قیصر اپنی عیاشیوں میں ہیں، اور یا رسول اللہ آپ ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہی ہے، اور ہماری نظر دنیا پر نہیں آخرت پر ہے۔ بخاری 2468 2468۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جس بندے نے اپنی ہمت ایک ہی طرف لگا دی، وہ کیا ہے؟ ہم المعاد، وہ ہے آخرت کی ہمت۔ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات خود بخود نپٹا دے گا۔ ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا، جو دنیا کے کاموں اور مقاصد کے حصول کے لیے اپنے دماغ کو ادھر ہی لڑاتا رہا اور اسی میں مصروف و مشغول رہا، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلاکا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں دنیا کی جس وادی میں چاہے ہلاک ہو جائے۔ جو رب کی طرف متوجہ ہوگا، رب کی طرف توجہ کی برکت سے دنیا بھی مل جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، دنیا کی کس وادی میں بھٹک کر ہلاک ہو کر مر جائے۔ ابن ماجہ 4106 4106۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس بندے نے اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بے نیازی پیدا کر دے گا۔ وجمع لہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے خیالات کو منتشر نہیں ہونے دے گا، یکسو کر دے گا۔ آگے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ایسے بندے کو خود بخود ملے گی، ناک رگڑ کے دنیا اس کے پاس آئے گی۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس بندے نے اپنی ہمت دنیا کی طرف لگا دی، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر ڈال دے گا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا آنکھوں کے درمیان بھوک ڈال دے گا۔ وفرق علیہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے
خیالات کو منتشر کر دے گا. ولم یأت من الدنیا الا ما قدر له، پھر بھی دنیا میں سے اس کو ملنا وہی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بھج بھج تھکاں بھراں کلاوے، جو کچھ لکھیا اوہ کچھ آوے. ترمذی 2465 2465. میں نے ایک جگہ ایک بورڈ پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے پڑھے. اس پر تو لکھا ہوا تھا کہ حدیث قدسی ہے، لیکن ہم نے تحقیق کی وہ حدیث قدسی نہیں ہے، وہ موضوع بات ہے. لیکن بات ٹھیک تھی. آپ کو کیوں سنانے لگا ہوں؟ اس لیے کہ بات ٹھیک تھی. اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. اگر تو چلے گا اس پر جو میری مرضی ہے تو میں تمہیں دے دوں گا وہ بھی جو تیری مرضی ہے، اور اگر تو چلے گا اس پر جو تیری مرضی ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری مرضی. وہ حدیث وہ تو موضوع بات ہے، لیکن یہ حدیث وہی بات کر رہی ہے کہ نہیں جو ابھی میں نے آپ کو لکھائی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں. ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام صرف تقویٰ کا ہے. ہاں جی، یہ تبلیغ زبردست قسم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی جا رہی ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس کے اوپر ڈٹا رہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ سے یہ اپنی نماز پڑھوا کے کوئی عوض نہیں مانگتے. ہمیں آپ نے کچھ عطا نہیں کرنا، بلکہ ہم تو خود آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت تقوی کے لیے، یعنی تقوی والوں کے لیے. آگے چلیے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان چیزوں کی روشن دلیل نہیں آ گئی جو پہلے آسمانی صحیفوں میں ہیں؟ جی، پہلے آسمانی صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کے پاس آ نہیں چکا، اور پہلے آسمانی صحیفوں میں جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد جب میرے محبوب کو پہچان نہیں چکے، میرا محبوب خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. آگے جی. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. بری عادت والوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں، اور نبی نہ بھیجو تو کہیں گے کہ ہمیں تو بتایا کچھ نہیں گیا، نبی نہیں آیا ہمارے پاس، اور نبی آ چکے ہیں تو اب ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات، سوالات اور مطالبات داغے جا رہے ہیں. آگے چلیے. قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. فرما دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں تو تم بھی انتظار کرو، تو عنقریب تم جان لو گے کون ہیں راہ راست والے اور جنہوں نے ہدایت پائی. جی اے محبوب، ان کو فرما دیجئے کہ سب اس انتظار میں ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. موت کا انتظار، قیامت کا انتظار، اللہ کے فیصلے کا انتظار. تم بھی انتظار کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.